الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام، آج کی یہ تقریب مقدس ماہ ربیع الاول شریف میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی ولادت طیبہ کی خوشی میں جناب جاوید صاحب نقشبندی مجددی سلمہ الرحمن نے منعقد کی ہے۔ خلفائے کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا جناب صوفی محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی اسلمی دعوت برکاتم العالیہ اور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد اکرم صاحب نقشبندی مجددی اسلمی دعوت برکاتم العالیہ ہمارے مخدوم و محترم حضرت قبلہ سید سرور حسین شاہ صاحب نقشبندی اسلمی دعوت برکاتم العالیہ اور حضرت فیض یافتہ خلفاء کرام اور صوفیاء اعظام، ماہ ربیع الاول شریف میں یہ مقدس محفل جس میں آپ نے پاکستان سے اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے نامور عاشقان مصطفیٰ سے، نعت خوانوں سے، ثنا خوانوں سے نبی پاک کی تعریف سنی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکات سے جاوید صاحب کو، ان کے اہل و عیال کو اور ان کے اس کاروبار کو بیش از بیش ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے، اور آپ سب کے لیے اس محفل مبارکہ کو جو شوق سے جتنے بھی حضرات اس میں موجود ہیں اور خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ محافل منعقد ہوتی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں بریڈ فورڈ میں عظیم الشان جلوس کا بھی اہتمام ہے میلاد پاک کا۔
قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل وعلا کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حاصل ہونے پر ان نعمتوں کو اور اللہ رب العالمین کی عطا کو خوب واضح کر کے ذکر کرو اور اس کا چرچا کرو۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ 30ویں پارے سے میں نے ایک آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اب حدث جو کہا گیا اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کے حصول پر ذکر کرو، اور عام ذکر کرنا ذکر ہی ہے، لیکن حدث جب کہا تو اس کا مطلب ہے بہت چرچا کرو اس کا، عام کرو اس کو، کیونکہ تحدیث جو ہے نا قرآن پاک کا جو لفظ آیا حدث، یہ امر کا صیغہ ہے، تو یہ تحدیث ہے چرچا کرنا۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی، کوئی بھی خوشی حاصل ہو جائے خوشی محسوس نہیں کرتا، اور غم محسوس کرتا ہے، یعنی کوئی غمی ہو تو ہر وقت اس کا اظہار چہرے سے بھی کرتا رہتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب کوئی خوشی کی بات ہو تمہارے لیے، کوئی نعمت کروں تو چہرہ اپنا کھلا رکھو، اور جو میں نے دیا اس پر شکر کرو، اور شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے میری نعمت پر میں اور زیادہ دوں گا تمہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم صرف غم کو ہی محسوس کرنے کے عادی ہو اور نعمت تمہیں محسوس نہیں ہوتی تو پھر یاد رکھو یہ غم کا اظہار جا و بے جا، چہرہ لٹکائے رکھنا ہر وقت، یہ ہے کفران نعمت، اور جو کفران نعمت کرے گا میری پکڑ بڑی سخت ہوگی اس کے لیے۔ اس پر غور کرنا ذرا کہ خوشی کو محسوس نہ کرنا، خوشی کا چرچا نہ کرنا، خوشی آئے تو دبا لینا، غم آئے تو سب کے سامنے ہر وقت پھپھولے پھوڑتے رہنا، کچھ رہے ہی نہیں جی، کچھ ہوئے ہی نہیں جی، اسی تو موئے پہ ہیں جی، اسی اڈے پہ ہیں جی، کوئی حال نہیں ساڈا، نعمت حاصل ہو تو دبا جانا۔ بچے بال بچے ہیں اولاد، ہاں ہے جی کنے نہیں ہیں 6-7 نے، میں کوئی انج بیان کرنا ہے پیا جی میں ایک بھی نہیں ہوں، مطلب رویہ ہے نا۔ تو اللہ کس پر خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت دے تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرو کہ مالکا تیرا کرم ہے تو نے نعمت عطا فرمائی۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مسند امام احمد میں بسند صحیح اس کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر القلیل من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر۔ یہ غور فرمانا اس بات پر، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، حدیث سے صحیح ہے کہ جو تھوڑے پر شکر نہیں کر سکتا اس کو زیادہ نعمت بھی مل جائے تو وہ شکر نہیں کر سکتا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ مطلب ہے بعض لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ اینے کو سارے دیتے ایسا شکر نہیں کرنا، بہت سارا ملے تے کران گے، تو حضور کی فرمان ہے حدیث وچ آپ فرمانے جس نو تھوڑے تے شکر کرنا نہیں آیا اور بہتا بھی مل گیا تو انہیں شکر نہیں کرنا۔ لم یشکر القلیل من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس پر بھی غور کرنا۔ حضور فرماتے ہیں دیکھو ہم لوگ آئے، ہم جاوید صاحب کا ذکر کیا، جاوید صاحب نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی اعزاز ہے، رسم ہے، میں ان کی بات کرو، پیران اعظام کی بات کرو، کیونکہ یہ ذوق
سب لوگوں میں تو نہیں ہے نا اس طرح کا. تو یہ انہی لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ ذوق پیدا ہوتا ہے. یہ فرق سمجھو نا. تو ان کا ذکر کیوں کیا؟ سن لو حدیث. فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس کو بندوں کا شکر ادا کرنے کی عادت نہیں وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا. ماں باپ کا کبھی شکر نہیں مانا, استاذ کا کبھی شکر نہیں مانا, مرشد کا کبھی شکر نہیں مانا, کسی نے احسان کیا دنیا میں اس کا شکر نہیں مانا, کوئی کام آ گیا اس کے کام کو نہیں مانا. حضور فرماتے ہیں بندوں کا شکر کرنا یہ کوئی دنیا داری یا خوشامد نہیں. حقیقتاً جس نے کوئی نعمت کی تمہارے لیے, یشکر الناس من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. بندوں کا جو شکر کر سکتا ہے وہی رب کا بھی شکر ادا کر سکتا ہے. زور سے بولو, زور سے. اب سنیے کہ شکر ہے کیا, اور حدث جو فرمایا چرچا کرو یہ کیا ہے. یہ قرآن پاک کا لفظ ہے نا. حدث امر کا صیغہ ہے, حکم ہے, یہ آرڈر ہے اللہ کا. چرچا کرو, نعمت کا چرچا کرو. لوگ سمجھتے ہیں بس یہ بدعتی لوگ ہیں اور ان کی عادت ہے, ایسے ہی زور دیتے ہیں اس بات پر. میں نے کہا حدث کا ترجمہ تم ہم بدعتیوں سے نہ کرواؤ, سنتی سے کروا لو. نہیں سمجھائی؟ بدعت تو سنت کے مقابلے میں کہتے ہیں نا. تو میں کہا ہم بدعتیوں سے نہیں کرواؤ, کسی سنتی سے کروا لو. کہ اس کا ترجمہ کیا ہے حدث کا؟ حدث یحدث تحدیثا فہو محدث. سے امر کا صیغہ ہے, امر کا حدث. رب کی نعمت حاصل ہو تو خوب چرچا کرو. نہیں, سب لوگ آگے جو بیٹھے ہیں ان پر اثر چلا گیا ہے. اتنے زیادہ تو ریموٹ کا اثر جاتا ہے یار. اتنے دور پر تو چینل اس کا بدل جاتا ہے, ٹی وی کا ریموٹ سے. تو مولوی سے نہیں بدل رہا آپ کا. زور سے کہو سبحان اللہ. چرچا کرو. کہتے ہیں جلوس نکالتے ہو, چرچا کر رہے ہیں. جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ چرچا کر رہے ہیں. جلوس کیوں میں؟ جاوید صاحب سارا مال کدھر رکھے ہے؟ انہوں نے کہا بڑی گنجائش ہے. کیوں؟ کہ مال سارے میں برکت آتی ہی ان کے ذکر کی وجہ سے ہے. اب دیکھو یہ عشق کی دکان بن گئی. یہ کارپیٹ کی دکان نہیں رہی آج کی رات, یہ عشق کی دکان ہے. یہاں سے آپ کو عشق کا سودا مل رہا ہے. گرامی قدر حضرات پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نعمت کا چرچا ہے, اور نعمت بھی وہ جو ساری خدا کی نعمتوں کی جان ہے. کیونکہ کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر نعمت کی ہے, میں نے کوئی احسان کیا ہے تم پر. یہی نعمت عظمیٰ ہے جس پر رب نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین. میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. تو جو چرچا کرتا ہے وہ رب کا احسان مان رہا ہے. واقعی تو نے بڑی نعمت دی ہمیں. اور جو منہ نیچے کر لے چھپ جائے, میں کہ مولی جی داڑا درد جے منہ تو رومال نہیں پھر دیو. جدو کا ربیع الاول دا چند چڑھے ہے وہ دن میں تھوڑی داڑا درد شروع ہو گئی. آخر کیا پرابلم ہے آپ کو؟ منہ تو کپڑا لے کیوں؟ میں کہا حدیث میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے حبیب تشریف لائے, شجر و حجر نے سلام کہے, شجر و حجر نے سلام کہے, منہ چھپا کے غاروں اور پہاڑوں کی طرف ایک ہی بھاگا. ہمارے جو دنیا میں وجود ہے اس کا نام ابلیس تھا. جو پہاڑوں کی طرف چیختا ہوا بھاگا, بولو سنیے اس کا نام کیا تھا؟ ابلیس لعین. ورنہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور تشریف لائے میری پھوپھی نے مجھے بتایا, میری پھوپھی جان بتاتی ہے اللہ کے حبیب جب تشریف لائے تو شجر و حجر پر صلاۃ و سلام کرتے ہیں.
ہمیں کہتے ہیں کہ شکر کیا ہوتا ہے، شکر کیا ہے، زبان سے ہم کہیں کہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یعنی ہمارے پنجاب میں تو اسی طرح لوگ کرتے ہیں کہ جب کہو نا شکر کرو تو کیا کہتے ہیں، شکر ہے شکر ہے شکر ہے. کسی کو کہو توبہ کرو تو کہتے توبہ ہے توبہ ہے توبہ ہے. اس طرح نہیں ہوتا. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آج کیا پھر نہیں کروں گا. شکر کا مطلب یہ ہے او لوگوں مجھ پہ رب نے یہ انعام کیا. شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے صرف کہیں شکر ہے شکر ہے، بندے نو پتہ ہی نہ لگے وہ یہ شوگر ہے کہ شکر ہے. اوکے شکر ہے، اگلے آخر کی آخر ہے پہ شکر ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں توبہ توبہ، توبہ کا مطلب ہے خدا سے عہد کرنا میرے مالکا جو کچھ ہوا ہوا اس کے بعد نہیں ہوگا. توبہ کا یہ مطلب ہے رجوع اللہ. اور شکر کا کیا مطلب ہے کہ جس نعمت پر شکر کر رہا ہے اپنوں میں بیگانوں میں دور قریب جہاں تک اس کی پہنچ ہو اپنے عملوں کے انداز سے بتائے کہ میرے منعم نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے، میں خوش ہوں. رب فرماتا ہے جو اقرار کرے اس بات کا میں اسے اور زیادہ دیا کرتا ہوں. زور سے کہو نا سبحان اللہ. اور زیادہ دیتا ہوں. اب سنیے حدیث بات سے مانا شکر کا مانا حدیث سے سناتا ہوں. یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں نا ابھی کہیں اس پر مجھے کو کہہ سکتے ہیں ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ توبہ کرنی ہو تو توبہ کرو، تو شکر کرو شکر کرو. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے آقا مولا التحدث بنعمت اللہ شکر. اللہ کی نعمت پر اس کا چرچا کرنا یہ شکر ہے. ایسا تو نہیں نا زور سے. یہ حدیث پاک تلاش کرنے میں ہو سکتا ہے 300 صفحہ ہم نے الٹا پلٹا. مسند امام احمد کی 4تھی جلد میں ہے یہ حدیث پاک. جی تو آپ تو کہتے بھئی اس کا کہنے کا کوئی کیا اس پہ محنت لگتی ہے، کہیں ہوگی لکھی ہوئی، اس ہوگی لکھی ہوئی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور 3 گھنٹے بھی اس میں لگ جائے. کیوں کہ ہماری آنکھوں کو تلاش ہوتی ہے کہ عاشقان مصطفیٰ کے سامنے حضور کی ایک نئی شان بیان کرے گی، یہ کوشش ہوتی. التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا یہ شکر ہے. کہہ لو سبحان اللہ ورنہ میں اگلے لفظ بولنے والا ہوں. یہ ذرا سا ایک دفعہ جھنڈے کو ایسے کرے، میں وہ بندے مجھے نظر نہیں آ رہے، میں انشاءاللہ بلند کر رہا ہوں. آپ صرف مجھے نظر آنے دے، سارا مجمع ان کو بلانا ہے. میں التحدث بنعمت اللہ شکر. اب اگلی بات کہہ دوں لیکن وہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا چاہتا ہوں. وہ کیا بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں اچھا جی التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت پر چرچا کرنا یہ تو شکر ہے. تو فرض واجب تو نہیں ہے نا، نہ بھی کریں تو کیا ہے جی. آج کل یہ جگہ پر جا کے بیٹھو تب یہ کالے او جی دلیل لو جی یہ نہ کریے تاکیے نہ کریے تاکیے. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت حاصل ہونے پر چرچا کرنا یہ شکر ہے. یہ میں اپنی زبان سے صرف ادا کر رہا ہوں، حکم نبی پاک کا ہے، دکھانا میری ذمہ داری ہے. اور اب اس طرح نہ کرنا کیا ہے یہ بھی حضور سے سنو. آپ فرماتے ہیں وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اللہ کی نعمت کا چرچا نہ کرنا یہ کفر ہے. یہ آپ کو کہنا پڑے گا اللہ کی نعمت کا چرچا نہ کرنا کیا ہے؟ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح تو فسق بھی نہیں ہوتا. آپ کے لیے آہستہ بولو. اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا حضور کی حدیث ہے یہ شکر ہے، اور چھوڑ دینا کفر ہے. ذرا بولو نا زور سے.
اللہ کی نعمت کا چرچا نہ کرنا، میں کوئی فتویٰ آپ پر نہیں دے سکتا، آپ عاشقان مصطفیٰ ہیں، لیکن ہوئی بولنا کوئی چنگی صفت نہیں ہے، دب کے بول لو۔ نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے، اور نعمت کا چرچا چھوڑ دینا کیا ہے؟ مسند امام احمد کی 4 جلد میں حدیث پاک کے لفظوں سے دکھانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ شکر ہے۔ کیوں کہ ایک مسلمان، جاوید بھائی ہمارے صوفی بھی ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، صاحب نسبت ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ میں نے اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے کیا۔ میں ان کے مرشدوں سے پوچھتا ہوں کہ خلفائے کرام آپ جو تشریف لائے تو کس لیے آئے؟ تو یہ بیک زبان کہیں گے ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے اور چرچا کرنے کے لیے آئے۔ تو بھائی مسلمانوں، کسی مسلمان کی زبان کا بھی تو آخر کوئی پاس ہوتا ہے۔ جب ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے آئے ہیں، تو کسی دا شاکی نہ نکلے کہ نہیں تسی بدعت کرنا آئے ہو۔ کیوں؟ میں نے کہا ہم کو شیطان کو راضی کرنے آئے ہیں، ہم تو رحمان کو راضی کرنے آئے ہیں۔ آخر تیری بات کا کیا ثبوت ہے جو تو کہتا ہے کہ کچھ نہ کرو؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور فرماتے ہیں چرچا کرنا نعمت کا شکر ہے۔ حدیث پاک کا آخری ٹکڑا سن لو۔ ہم جو اتنی جمعیت مسلمانوں کی بیٹھی ہے، اتنے بندے آپ ادھر ادھر، آپ اپنی طرف دیکھیں کتنے سجے ہوئے ہیں، کتنے ادب سے بیٹھے ہیں، اکثریت باوضو بیٹھی ہے، اکثریت سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اکثریت کے سروں پر کپڑے ٹوپیاں ہیں۔ یہ محفل پاک اگر آپ دیکھ سکتے ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھو تب بھی لطف دے گی، اگر دل کی آنکھوں سے دیکھ سکو تو اس سے بھی زیادہ گرم ہو جائے گا۔ تو حضور ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ بل جماعت رحمت، ایسی جماعت کے ساتھ مل جانا یہ خدا کی رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور ایسی جماعت سے الگ رہنا یہ اللہ کی مار ہے۔ جو جماعت اللہ کی نعمت کا چرچا کرتی ہے اس جماعت کے ساتھ شامل ہونا خدا کی رحمت ہے، اور جو اس سے الگ رہے اس کی شامت اعمال اور خدا کی مار ہے۔ اب کہو الحمدللہ کہ ہم چرچا کرنے والی جماعت میں ہیں، ہم کفر والی جماعت میں نہیں ہیں۔ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور جس طرح آج ٹائم کی پابندی سب نے کی، نعت خوان حضرات نے تو گھنٹہ نعت پڑھنے والے ہیں، تو مجھے 25 منٹ کے لیے حافظ قاری سلیم اختر صاحب نے، اور بڑے منظم طبیعت کے ہمارے دوست ہیں، اور جب انہوں نے ٹائم دیا میں نے کہا بالکل میں اس کی پابندی کروں گا، اسی روایت کے مطابق پابندی کروں گا میں بھی، اور میں وہ وقت مکمل کر چکا ہوں۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں میں، اور گفتگو ختم ہے انشاءاللہ۔ 25 کو 26 ہو گیا تو 1 منٹ معاف کر چھڑنا سید سمجھ کے، اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا۔ دیکھیے ہم کفر والی پارٹی میں نہیں، ہم شکر والی پارٹی میں ہیں، اور 14 والا اتوار جو ہے اس میں بریڈ فورڈ شہر سارا نکلے گا اور بتائے گا کہ یہاں کفر والے نہیں رہتے، یہاں شکر والے رہتے ہیں۔ اور حضور وہ احسان ہے، اب ایک ہی مسئلہ رہ گیا، باقی سارا حدث بھی ہو گیا، شکر بھی بتا دیا، اب صرف یہ بتانا ہے کہ نعمت ہے حضور، اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ کو فرما رہا ہے جس کا احسان وہ جتلا رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے سرکار۔ اور ایک صرف ولادت کا، چونکہ یہ مہینہ ہے اور سرکار کی ولادت طیبہ کے لیے 4 جملے بغیر تبصرے کے سناؤں گا۔ مواہب لدنیا میں امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت کا تو ویسے ہی کوئی مثل نہیں ہو سکتا،
حضور کی بشریت کا بھی کوئی مقابل متصور نہیں ہو سکتا. ظاہری جو جسم پاک ہے، بشریت ہے سرکار کی، اس کا حال اتنا نفیس ہے کہ ولد صلی اللہ علیہ وسلم مکحولا، ولد صلی اللہ علیہ وسلم مغسولا، ولد صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، ولد صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ پیدا ہونے کے بعد تو سرکار کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا. امام قسطلانی بیان فرمانے، شارح بخاری ہے، مواہب لدنیا سب سے ٹاپ کلاس سیرت کی کتاب ہے. آپ فرماتے حضور کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا اور اللہ کے حبیب مغسولن، آپ غسل کیے ہوئے خوشبودار جسم کے ساتھ پیدا ہوئے. ولد صلی اللہ علیہ وسلم مختونا. صاحب مواہب الدنیا کی عبارت سنو. حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں نے حضور کو جب دیکھا، بڑی بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں نا، نو مولود کو فوراً یہ دیکھتی ہیں جنس کے تعین کے لیے، میل ہے یا فیمیل ہے، فوراً تعین کے لیے. مطلب میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی تو میں تعجب مجھے اس بات پر ہوا کہ اللہ کے حبیب ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، ختنہ پیدا ہوئے. اور دلائل النبوہ میں امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ جس بچے کا ختنہ قوم خود کرتی ہے اس کا جو سطر ہے وہ کھلتا ہے، سب کی توجہ اس پر جاتی ہے، اس بچے پر. میرے حبیب کو اس سے الگ رکھو. اور جبریل حریم ناز میں لے جا کر نوری ملائکہ کے سامنے میرے حبیب کا ختنہ ہوگا. دلائل النبوہ میں امام اصفہانی فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے سرکار کے ختنہ کیے ہیں. یہ باقاعدہ حدیث پاک کی کتاب ہے، باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے. جس کو بہت وہم آتا ہے نا میں حضور جیسا ہو سکتا ہوں، میں پوچھتا ہوں تو بتا تیرے ختنے کس نے کیے؟ تو ہمارے پنجاب میں ایک بندہ مجمع میں بولا، اس نے کہا جی فتو نائی نے کیے. تو میں کیا کمڑیا، تیرا فتو نائی تیرے ختنے کرنے والا اور نوریوں کا سردار جبریل امین ان کے ختنے والا، اسی سے شان معلوم کر تو کتھوں جمع ہو محمد ابائی. اور آخری جملہ کیا ہے؟ ولد صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا. حضرت ام ایمن البرکہ فرماتی ہیں، یہ بڑی مقام والی عورت ہیں، صحابیہ بھی بنی، چونکہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد بھی زندہ موجود رہی ہیں، بلکہ نبی پاک کی وفات کے بعد دنیا سے پردہ کرنے کے 5 مہینے بعد یہ ان کا انتقال ہوا ہے. فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام ناف بریدہ پیدا ہوئے. مسرور کہتے ہیں یہ جو ہول ہوتا ہے پیٹ کے اوپر ہر آدمی کے ناف، تو آپ کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی. آپ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، جس بچے کی ناف کٹی ہو نا وہ زندہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس منہ سے کچھ نہیں کھاتا، وہ ناف سے کھاتا ہے، ناف سے ہر بچہ کھاتا ہے. آپ کو کبھی سمجھ نہیں آتی ہوگی یہ ہول کیا ہے؟ یہ منہ ہے ہمارا، 5 ماں کے پیٹ میں اسی منہ سے ہر بچہ کھاتا ہے. اسی کے آگے وہ انتڑی ہوتی ہے جس کا رحم سے تعلق ہے. اور خوراک کیا کھاتا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ماہانہ عذر جو ان کا آتا ہے نا، جب بچہ ہونے والا ہو نا وہ ماہانہ عذر بند ہو جاتا ہے. جا کے پوچھ لو کسی حکیم ڈاکٹر سے، میں تو قرآن سے پڑھا ہوں، یہ قرآن بیان کرتا ہے. تو مجھے ایک مائی بوڑھی کو تقریر سنی تھی، مجھے کہا جی تو دائیاں والا بھی کورس پڑھے ہے جی. میں کہا دائیاں والا نہیں پڑھے ہے، قرآن پڑھے. تو قرآن میں یہ لکھا ہے جی. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ماہانہ عذر بند ہو جاتا ہے جس وقت بھی بچہ ہونے والا ہوتا ہے. کیوں کہ وہی عذر ماہانہ جو ہے نا بیماری ان کی، وہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے بچے کی خوراک بنتی ہے. تو ان کی تو ناف ہی کٹی ہوئی تھی. حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں نے خیال کیا کہ حضرت آمنہ کو میں بتاؤں، مخدومہ کونین کو، حضور کی امی کو، کہ ان کی ناف بریدہ ہے تو سانس پہلے دیکھے. فرمایا جب میں ان کی طرف متوجہ ہوں، ہاتھ ایسے میں نے کیا تو مجھے عاطف سے آواز آئی غیب سے. فرمایا ام ایمن ان کو پریشان نہ کرو، بچے ماں کے پیٹ
پیٹ میں ناف سے جو خوراک لیتے ہیں وہ خوراک نہیں ہوتی ہے. میرا محبوب نوری ہے, ماں کے پیٹ میں بھی اس کی خوراک نور تھی. اعلیٰ حضرت اسی لیے حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. بولو سنیو, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ